Karachi Audition. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بن صلی علیہ. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیزن 10 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہر سال یہ ARYQ TV کو سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ملک بھر سے، پاکستان بھر سے، پاکستان کے تمام بڑے چھوٹے شہروں سے، مضافات سے اس میں نوجوان شریک ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنے کی جو تیاریاں کی ہوتی ہیں وہ آ کے آڈیشن دیتے ہیں. آڈیشن کے مراحل سے گزر کے پھر وہ مقابلے میں شامل ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیسی تیاری کی ہے نوجوانوں نے، آئیے ان کو سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان حسین حسینی. کہاں سے تشریف لائیں؟ کراچی سادی ٹاؤن سے. اچھا ماشاء اللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کروں. اچھا ماشاء اللہ، بسم اللہ. دل کون سے خدا جدا نہ کرے، دل کو سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے، خدا نہ کرے. اس میں روضے کا سجدہ ہو کے یہ آپ نے کلام کس سے متاثر ہو کے پڑھا؟ ذوالفقار علی حسینی. الحاج ذوالفقار علی حسینی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. اچھا، اس میں اپنا ایک لفظ ادا کیا، لوٹ لے، بے کسی لوٹ لے، خدا نہ کرے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جتنی آسانی سے کلام پڑھا، ایک آپ اس کو سر اونچا کر کے پڑھ سکتے تھے. آپ نے جب انترا پڑھا اس میں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کے گلے میں بھی اتنی گنجائش، صلاحیت موجود ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اونچے اسکیل سے پڑھ سکتے ہیں آسانی سے. تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی مقابلے میں پڑھیں تو بھرپور انداز سے پیش کرنے کی، کیونکہ آپ کے اندر بڑی صلاحیت ہے. آپ نے پڑھا ہے کوئی ایک جو منجھے ہوئے نعت خواں ہوتے ہیں، ایک باصلاحیت نعت خواں ہوتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں. آپ نے ان سے کم نہیں پڑھا، ان جیسا ہی پڑھا ہے. تو تھوڑی سی اس میں یہ تھی کہ آپ اور زیادہ بھرپور انداز اس کو مزید اچھا پڑھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ، لیکن آپ نے اس طرح پڑھا نہیں ہے. تھوڑی ابھی بھی کسر باقی رہی ہے. ویسے آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن اور زیادہ تیاری کریں. اور ذوالفقار بھائی کی آواز میں جو ٹھہراؤ تھا نا، وہ ٹھہراؤ اگر آ گیا نا تو کمال ہو جائے گا انشاءاللہ. تو وہ ٹھہراؤ پہ کوشش کریں. وہ جہاں چھوڑتے تھے نا ذوالفقار بھائی، نہ کرے، تو آرام سے بالکل مطمئن ہو کے پڑھیں. آرام سے. ویسے بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ. کرم آج بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے بام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے. مجھے مل گئی
شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. آپ بہت اچھا پڑھتے ہو. صحیح ہے, بہت اچھا پڑھتے ہو. ایکسٹرا جگہیں لینے کے چکر میں سر سے ہٹ رہے ہو, بے سرے ہو رہے ہو. صحیح ہے. آپ نے جنہوں نے کلام پڑھا ہے نا, اگر آپ اس انداز سے اس کو پڑھیں گے نا, جگہ اگر لینی بھی ہے نا تو اس کی پریکٹس ہوتی ہے. جب اس کو 2-4 بار اس کو آپ بار بار کہیں گے پھر وہ پرفیکٹ ہوتی ہے. ابھی آپ کے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں اور پھر سر سے بھی ہٹ رہے ہیں. تو مقابلے کا جو حسن ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ اس کی تیاری کریں. صحیح ہے. آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں تو ایکسٹرا جگہ نہ لیں. اس سے پہلے بھی میں نے بات کی کہ پہلی والی بات آپ کہہ کے ہٹتے نہیں ہیں, دوسری بات پہ آپ بےسرے ہو رہے ہیں. تو جو پہلی آپ نے خوبصورتی سے آپ نے بات کہی ہے نا, وہ ضائع ہو جاتی ہے. صحیح. تو آپ اس کی تیاری کریں. ٹھیک. پورے قدے سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ایک چیز بس مجھے آپ کو یہ بتانی تھی کہ جب آس لے رہے ہوتے ہیں نا, آس میں آپ بہت زیادہ آواز کو ہلا رہے ہیں, وائبریشن کچھ زیادہ ہے اس کے اندر, تو وہ تھوڑی سی کم کر کے اگر آپ ایک شعر سنا دیں, تھوڑی سی کم کر کے اس کو, ہاں وہ سنا دیں ایک شعر. تیرے اوصاف حمیدہ یوں نہیں کر سکتے. تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ گل چیدہ یہ گل چیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری، درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہے میری آنکھیں۔ آپ بہت عظیم نعت ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو حضور کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حیدرآباد آڈیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل ہم نے کراچی کے آڈیشن لیے اور ہمیں بہت اچھا ٹیلنٹ ملا کراچی سے۔ آج ہم سخی عبدالوہاب شاہ کی نگری حیدرآباد میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی کافی تعداد میں شرکائے مقابلہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ ثناء جناب زہیب علی اشرفی صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور ثقلین رشید صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ آئیے پہلے ہم زہیب اشرفی صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ آج ہمیں کیسا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا۔ جی قاری صاحب، ماشاءاللہ کل تو کراچی میں ماشاءاللہ جس طرح پڑھنے والے خوب سے خوب تر تھے ماشاءاللہ، اور ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اگر اس مقابلے میں جو آگے بڑھیں گے وہ یقیناً 1 سے 2 3 بندے ہی جائیں گے، اور باقی لیکن وہ دل برداشتہ نہ ہو، جو اگر سلیکشن نہ ہو جن کی تو وہ نعت خوانی جاری رکھیں۔ اور یہ تو ضروری نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کہ مقابلے میں جو ون کرے گا وہ ہے، مقبولیت کا معاملہ تو گنبد خضرا کے مکی جانتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو مقبول شناخواہ بنائے، اور ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج حیدرآباد سے بڑا زبردست ٹیلنٹ نکلے گا انشاءاللہ۔ جس طرح مرحبا یا مصطفیٰ جو 9 سال سے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، حیدرآباد سے نمائندگی ہوتی رہتی ہے الحمدللہ، اور ثقلین رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثقلین کیا کہیں گے؟ جی بالکل، انشاءاللہ آج آپ کو بہت اچھا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا حیدرآباد میں، اور آئیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ اہلا و سہلا۔ 10ویں سیزن کے آڈیشن کا حیدرآباد کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے محمد اسرار احمد عمری۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھسا کوئی نہیں۔ بصدق تلفظ پہ جو ہے نا بڑی توجہ کریں۔ دیکھیں نعت کا حسن جو ہے نا، میں ہمیشہ بولتا ہوں لفظوں کی ادائیگی ہے۔ نعت سب پڑھتے ہیں بیٹا، حضور کی بارگاہ میں جس نے جس انداز سے پڑھا، بھلے وہ نثر کی صورت میں پڑھے، بھلے وہ زبان سے نہ پڑھے، ذہن میں سوچ لے حضور کی بارگاہ میں کھڑو کے، دل سے وہ چیزیں یاد کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ بولتے ہیں نا دل سے نذرانہ پیش کیا، وہ کیفیت بھی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن جہاں بات دنیاوی آ جاتی ہے وہاں پھر آواز میں اگر اس کا نکھار ہے تو وہ لفظوں کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ لفظ اچھے ادا کریں گے تو یہ آپ کی نعت مکمل ہوگی، ورنہ تو آپ یہ نعت تو سب پڑھتے ہیں۔ اب کسی بچے کو بھی کھڑا کرو گے وہ بھی آپ کو کوئی بھی نعت سنا دے گا، لیکن نعت شریف پڑھنا حضور کی بارگاہ میں اس کا حق یہ ہے کہ آپ جو لفظ ہے نا جس طرح سے اس کو اس طرح سے آپ اس کو ادا کریں۔ ادائیگی بہت اہمیت رکھتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟
جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، اور وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے۔ افسار بھائی آپ ویسے کرتے کیا ہیں؟ جاب کرتے ہیں؟ آپ پاسبل ہوگا لاہور آنا آپ کا؟ آپ آ جائیں۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری نظر نے مجھے کیا بنا۔ میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ جو گزشتہ 3 سال پہلے آئے تھے، ابھی میں سن رہا ہوں ان کی سلیکشن ہو رہی ہے۔ ایسے بچے بھی ہیں، سمجھتے ہیں میں جن کو اشارہ کر رہا ہوں، وہ بیٹھے ہوئے آڈیشن والے بچے۔ ایسا بھی ہے، کچھ ایسا بھی کہ کوئی 8 سال کے بعد بھی آ رہا ہے تو وہ بھی سلیکٹ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ محنت کر رہے ہیں نا آپ، ایک جگہ آپ رہتے ہیں پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں تو پھر وہاں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے۔ آپ ایک جگہ آپ اتر گئے پھر دوبارہ آپ اسی پہ مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ آپ کی جستجو اور آپ کا جو لگاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہ تعلق جو ہے آپ کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو نعت کے لیے جو ہے نا تعلق بالرسالت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ پڑھیں بیٹا آپ۔ مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ دیکھو بات سنو، اتنا اچھا پڑھ رہے ہو، وہ آ کے تم وہاں آخری میں جو ہے نا بالکل اس کا کلوز اپ جو وائنڈ اپ لے رہے ہو نا، بالکل خراب ہو رہا ہے۔ بالکل سمجھدار جو آدمی ہوگا نا سننے والا، محفل میں تو میں نے بتایا نا، تو حضور کا جو ثنا خواہ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اچھا پڑھتا ہے بہت۔
ہم اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ غلط پڑھتا ہے، کیونکہ ظاہر بس حضور کی تعریف کوئی غلط کر ہی نہیں سکتا، اس کو غلط بولنا ہی بیکار ہے. تو آپ اچھا پڑھ لو، لیکن اس کو ہے یہ توجہ سے ذرا ان کی ادائیگی پہ فوکس رکھو. اب ظاہر بات ہے تم ماشاءاللہ پچھلے سال بھی تم سلیکٹ ہوئے تھے، تو اس سال اگر جگہ بنانی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہے نا نوٹ کی جاتی ہیں، اس پہ ایک چھوٹی بات پہ بھی بھار کر دیا جاتا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا یا مجتبی، اہلا و سہلا مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہم حیدرآباد میں موجود ہیں اور حیدرآباد کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ابھی قاری محسن صاحب کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ 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 بہت زیادہ تعداد تھی اور پڑھنے والے بھی اتنے زیادہ اچھے نکلے یہاں سے. اب میں ثقلین بھائی سے پوچھوں گا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل محسن بھائی، آپ نے خود سنا ماشاءاللہ حیدرآباد میں کتنا اچھا پڑھنے والے بچے اور بہت ساری تعداد میں ہم نے بچوں کو سلیکٹ کیا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آگے انشاءاللہ کوئی حیدرآباد کا ہی بچہ انشاءاللہ ونر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ ہم اگلے مرحلے میں آ رہے ہیں ملتان انشاءاللہ. آئیے ملتان کی طرف پھر انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا. ملتان آڈیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ابھی ہم مدینہ الاولیاء ملتان آ چکے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 کے آڈیشن کے لیے. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ بھی بچے بڑے پرجوش انداز سے اس وقت والہانہ انداز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فارم لے رہے ہیں، فارم پر کر رہے ہیں. چند ہی لمحوں کے بعد ہم آڈیشن کا آغاز کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر بھی ملتان سے ہی فرسٹ نمبر پہ ٹیم آئی تھی، لیکن اس دفعہ جو مقابلے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ کس مقام، کس شہر اور کس علاقے کے بچے اس سال ونر کریں گے. تو اس وقت فاروق مہروی صاحب، عابد چشتی صاحب، عرفان وارسی صاحب موجود ہیں. انشاءاللہ ہم آڈیشن کے لیے جا رہے ہیں اندر ہال میں. آپ بھی ساتھ تشریف لائیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کون بچہ سلیکٹ ہوتا ہے یہاں سے ملتان سے. چاہے آئیے آڈیشن کی طرف چلتے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا. کہاں سے آئے تشریف؟ پاک پتن شریف سے. پاک پتن سے ہے ماشاءاللہ. تو تیاری کر کے آئے؟ الحمدللہ. مقابلہ پتہ ہے آپ کو بڑا ٹف ہوتا ہے یہ مرحبا مصطفیٰ. کوشش کریں گے. سیزن 10 ہے ہی اور پھر اس میں تو ظاہر بات ہے خوب سے خوب تر کی تلاش ہے ہمیں. تو ہو سکتا ہے خوب سے خوب تر میں آپ ہو جائیں. سنائیے، چلیں کلام پیش کیجیے. آپ کا صدقہ ہے دنیا، زندگی ہے آپ سے. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا. تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا.
دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ تھوڑا سا کوشش کریں نا کہ نعت شریف میں بہلاوے جتنے کم ہوں گے نا نعت کا اتنا ہی مزہ اور وہ اتنی ہی جو ہے نا کیفیات کے ساتھ جو حاضری ہوتی ہے نا. آڈیشن میں بھی کیفیات کے ساتھ ہی گلے بازی تو خیر ہر جگہ نہیں چلتی, لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گلے کے ساتھ ساتھ نا دل جوئی اور دل کے ساتھ پڑھنا. نعت کا تعلق دل سے بہت زیادہ ہے کہ آپ جتنی کیفیات باڈی لینگویج آپ کی جتنی محو نظر آئے گی تو اس سے تاثر اچھا قائم ہوتا ہے سننے والوں پہ بھی پڑھنے والے پہ. آپ خود کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ کی حاضری بھی اچھی ہوگی, سامنے والا بھی متاثر ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک شعر آپ نعت کا انترا سنائیں, ڈائریکٹ انترا پڑھیں, کوئی بھی نعت شریف کا جو ذہن میں ہو وہ آپ ڈائریکٹ انترا مجھے ایک سنائیں, پھر دیکھتا ہوں میں. حضور نور ہے, احمد بھی ہیں, محمود بھی ہیں, جگہ جگہ عنوان ہے ثنا کے لیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. محمد علی احسان. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے اے رسول امین خاتم المرسلین, اے رسول امین. کوئی اور نعت شریف کا ایک شعر سنا دیں آپ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اس سال تیاری کر کے آئے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سیزن 9 میں بھی آئے تھے آپ آڈیشن میں؟ جی سیزن 8 میں آیا تھا, سیزن 9 میں میں مدینہ شریف گیا ہوا تھا. اچھا, آپ سیزن 10 میں آئے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. چلیں تیاری کی بھی آپ نے؟ جی الحمدللہ. چلیں نعت شریف پیش کیجیے. شان مولا کی مصطفیٰ جانے, شان مولا کی مصطفیٰ جانے, مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا جانے, شان مولا کی مصطفیٰ جانے. عرفان بھائی ماشاءاللہ, آپ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ,
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مدینۃ الاولیاء ملتان کے آڈیشن مکمل ہوئے اور بچے سلیکٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد ان کا اناؤنس بھی کریں گے. بہرحال یہ کارواں اب آہستہ آہستہ فیصل آباد کی طرف رواں دواں ہے اور یہاں کی انتظامیہ، خاص طور پہ ہمارے قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب، قاری سعید نقشبندی صاحب، ان کے ہم بےحد مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اس آڈیشن کا اہتمام فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو اس سعی کی اجر عطا فرمائے اور ان کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ فیصل آباد آپ سے ملاقات کریں گے. منتظر رہیے گا فیصل آباد والے کہ انشاءاللہ ہم فیصل آباد آ رہے ہیں آڈیشن کے لیے. بہت تیاری کے ساتھ رہیے گا. مرحبا یا مصطفیٰ، 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 یا مصطفیٰ اہلا و سہلا، مرحبا یا مصطفیٰ اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. فیصل آباد آڈیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں صفدر علی محسن، مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 کے آڈیشن کے ساتھ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 10 سال پہلے ایک بڑے عظیم مقابلہ نعت خوانی کی بنیاد رکھی گئی ARYQ TV پر. ہمارا وسیلہ بنے ہمارے مشفق چیئرمین جناب حاجی عبدالرؤف صاحب، اور اس قافلے کی آبیاری کا شرف حاصل ہوا ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی کو. یہ کارواں 10 سال پہلے شروع ہوا اور آج مسلسل 10 سال سے نعت کا نور، روشنی اور اجالا اس ایونٹ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلتا ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی سے، اس کے فضل سے اور اس کے محبوب کے کرم سے یہ کارواں جو ہے اس کا آغاز ہوا شہر قائد کراچی سے، عبداللہ شاہ غازی کی سرزمین سے. وہاں سے پہلا آڈیشن ہمارا سٹارٹ ہوا. شہر کراچی کے بہت خوبصورت پڑھنے والے بچے مقابلہ نعت خوانی کے لیے سیزن 10 کے لیے منتخب ہوئے. پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، حیدرآباد سندھ تک پہنچا. وہاں سے بھی بچوں کا انتخاب کرتے کرتے مدینۃ الاولیاء، 5 دریاؤں کی سرزمین میں اور اولیاء اللہ کی، اہل اللہ کی سرزمین ملتان میں پڑاؤ ہوا. ملتان میں آڈیشن میں بہت خوبصورت پڑھنے والے ہمیشہ کی طرح بچے ہمیں میسر آئے. بڑا شاندار ٹیلنٹ اس پورے خطے سے، جو بالخصوص سرائکی خطہ کہلاتا ہے، وہاں سے منتخب ہوا. اب یہ کارواں اپنے چوتھے پڑاؤ پر ہے اور یہ پڑاؤ ہے اس شہر میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی کھارا ہے لیکن سر میٹھا ہے. خوش نوا، خوش گلو، خوش الہان اور خوبصورت پڑھنے والے لوگ ہمیشہ سے اس دھرتی کی پہچان رہے ہیں. وہ نعت خوانی کا شعبہ ہو، قوالی کا شعبہ ہو، وہ شعبہ موسیقی ہو یا کسی بھی اعتبار سے صوت و صدا کا شعبہ ہو، اس شہر کو ہمیشہ ممتاز دیکھا گیا ہے. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے یہ شہر ہے فیصل آباد کا. بڑی مردم خیز سرزمین ہے. آج سیزن 10 مرحبا یا مصطفیٰ میں ہمارا پڑاؤ ہے فیصل آباد کی سرزمین پر، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسا کیسا فن لیے آج یہاں سے نوجوان بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں عجز و نیاز کی دولتیں پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں ابھی دیکھنا بھی ہے اور آپ کو دکھانا ہے فیصل آباد کے پڑھنے والے خوبصورت بچوں کو. سیزن 10 مرحبا یا مصطفیٰ. آئیے چلتے ہیں بچوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیسا کیسا فن اور کیسی کیسی نوا اور صوت و صدا کی دولت لیے فیصل آباد کی سرزمین میں حاضر ہو رہے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں بچوں کی طرف. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ اہلا و سہلا، مرحبا یا مجتبیٰ اہلا و سہلا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے،
बने दो जहां तुम्हारे लिए। जज़ाकल्लाह। देखो बेटा, आपकी आवाज़ अच्छी है मगर आप विदाउट प्रैक्टिस आए हैं। आप नीचे पढ़ रहे हैं, बेहतरीन पढ़ रहे हैं, अंतरे में जाके आप, उसकी सिर्फ वजह यही है कि आपने इस कंपटीशन को बहुत लाइटली लिया है कि मेरी तो अच्छी आवाज़ है। इसमें कोई शक नहीं आपकी अच्छी आवाज़ है, मगर अंतरे में आप महसूस किया है ना, आपके अंतरे में आवाज़ नहीं लग रही, तो इसके लिए मेहनत करनी चाहिए ना। बोर्ड में फर्स्ट वही आएगा जिसने मेहनत की होगी। मुझे ना दुख होगा अगर आप ना जाएंगे तो, क्योंकि आपकी आवाज़ अच्छी है मगर आप अंतरे में आपका रियाजत ना होने की वजह से सुबह 2-3 दिन पहले बंदे को तैयारी करनी चाहिए। सुबह उठ के भी आपने को आज आवाज़ें लगाई हैं, सुते हैं लाई होनी है। फिर चले, जज़ाकल्लाह। क्यों न हो अपने मुक़द्दर पे मुझे नाज़े असर, क्यों न हो अपने मुक़द्दर पे मुझे नाज़े असर, क्यों न। आपकी आवाज में ना वो जो एक शिवरिंग आ रही है ना, कप कपाट, इसको दूर कर लें। आप बहुत अच्छे नात खान हैं, इसकी रियाजत करें। ये आप में मुर्कनी भी है, वो सारा कुछ है, रेंज भी अच्छी है, सारा कुछ ठीक है। अल्फाजों के वो एक कप कपाहट है आवाज के अंदर, वाइब्रेशन, उसको दूर कर ले। जबरदस्त है आप, जज़ाकल्लाह। भूल गए हम जन्नत को भी, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। इसके अलावा कोई और नाच शुरू करें, और कोई सुनाए। चलो, शाबाश, कॉन्फिडेंस। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप, जज़ाकल्लाह, शाबाश। दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, ओ कदी मोड़ मुहारा ते आवत, ओ दिलड़ी लुटी तैं यार सजन, कदी मोड़, ओ मोड़ मुहारा ते आवत, ओ दिलड़ी लुटी लुटी तैं यार। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे।
माशाल्लाह। आया मदीना याद तो अरे मच गए इश्क की अक्ल दंग है चरख में आसमान है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, या मुस्तफा। जी नाज़रीन, ये था मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 10 का ऑडिशन फैसलाबाद का। सुरों की सरजमीन कहते हैं इसे, और बड़े सुरीले, खुशनवा और खुशगुलू लोग यहाँ से इस धरती से पैदा हुए हैं। अब उसका अमली मुजाहिरा आपने खुद देखा। अब इस कारवान मोहब्बत का और काफिला इश्क का और तौसीफ मुस्तफ़ा के इस काफिले का अगला पड़ाव होगा रहमान बाबा का शहर पेशावर। केपीके में इंशाल्लाह अगला पड़ाव हमारा होगा और देखेंगे कि शहर पेशावर से, पख्तून बेल्ट से हमारे पास कितना अच्छा पढ़ने के लिए आते हैं। शहर कायद से ये काफिला चलता चलता फैसलाबाद पहुंचा है। अब फैसलाबाद से सफर होगा रहमान बाबा की सरजमीन पेशावर की तरफ और देखेंगे कि वहां से हमें कौन से खुशनसीब मुयस्सर आते हैं। और ये ऑडिशन का मरहला इसके बाद फिर 2 दर्जे मजीद आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद और फिर दाता की नगरी लाहौर से ऑडिशन का सारा सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज यहाँ से मुंतखब हुए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो मुंतखब नहीं हो सके उन्हें बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम कहूँगा। मेहनत का सफ़र है, जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। मैं तमाम जजेस का बहुत ममनून, आपने कीमती वक्त दिया। अब हम सारे मिलकर मरहबा या मुस्तफ़ा का तराना पढ़ते हुए फैसलाबाद से रुखसत होंगे और इंशाल्लाह फिर हम पेशावर पहुंचेंगे। आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन इजाज़त का तलबगार ARYQ TV से। मैं एक दफ़ा मिलकर कहूँगा और उसके बाद फिर आप तराना शुरू कीजिएगा। मरहबा, एक दफ़ा फिर से कहिए मरहबा। अब जरा मरहबा का तराना शुरू किया जाए। मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मुस्तफा मरहबा पेशावर ऑडिशन। अहलन व सहलन मरहबा या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम इस वक्त मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 10 के सिलसिले में ऑडिशन के पेशावर के शहर में मौजूद हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी बच्चे जो कसीर तादाद में मरहबा या मुस्तफ़ा में ऑडिशन देने के लिए हाजिर हुए हैं। और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जो एक QTV का मकसद था कि नात खानी का फ़रोग़ कूचा कूचा, बस्ती बस्ती, करिया सब जगह हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज कामयाबी का सफ़र हमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह इस शहर में मोहब्बत से बच्चों ने शिरकत की और बड़ी खुशी हुई, मुसर्रत हुई यहाँ आके एक दफ़ा फिर कि बच्चों का जज्बा मज़ीद हमने बेहतर पाया तीसरे साल में पेशावर में। तो पेशावर का ऑडिशन का मशवरा भी हमारे बहुत ही प्यारे भाई जहाज़ेब साबरी साहब, जिन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप पेशावर में भी ऑडिशन रखें, तो इनके मशवरे पे हमने अमल किया और बिलाल भाई की तवस्सुस से ये हमारा ऑडिशन का सफ़र अब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है कि हम इस वक्त पेशावर शहर में मौजूद हैं। महरवी साहब, फ़ारूक महरवी साहब, आबिद चिश्ती साहब, फवाद जहाज़ेब साहब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा तो माशाल्लाह पिछले साल मरहबा या मुस्तफ़ा के हिस्सा और टीम कैप्टन भी थे ये माशाल्लाह, तो ये भी आज ऑडिशन में जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त बिलाल मेमन साहब मौजूद हैं, जहाज़ेब साबरी साहब मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम ऑडिशन का आगाज़ करते हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मोहम्मद आज़ान, ये अजान नहीं देते लेकिन ये नात पढ़ते हैं, ये हमें नात शरीफ सुनाएंगे।
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چھپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن زبردست ماشاءاللہ. کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ شکر ہے الحمدللہ. آڈیشن دینے آئے ہیں ماشاءاللہ. کہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں؟ پھر سباق شریف. سباق شریف یہ پشاور میں ہی ہے؟ پشاور سے ذرا قریب ہے ٹچ ہے. قریب ہے. گاؤں ہے یا گاؤں سے گاؤں ہے ماشاءاللہ. تو یہ وہاں کیو ٹی وی دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھتا ہوں جی دیکھتا ہوں. تو یہ آڈیشن کا پتہ چلا آپ کو آڈیشن ہو رہے ہیں؟ پتہ ہے ماشاءاللہ. پہلی دفعہ شاید آپ آڈیشن دینے آئے ہیں؟ جی پہلی دفعہ میرا فرسٹ ٹائم آئے نا. چلیں پھر کیا تیاری کی ہے آپ نے ذرا سنایا ہمیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے جو مل رہا ہے ماشاءاللہ. مجھے. کونین سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں توقیر یہ لفظ کونین کیا ہے؟ کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ اس کو صحیح کرو. کونین کونین کی خاطر تمہیں سرکار دوبارہ پڑھو. دوبارہ بنایا کونین نہیں پڑھنا کیونکہ دیکھیں اتنا اچھا پڑھ رہے ہو اور لفظوں کی ادائیگی میں پھر میں یہ بول رہا ہوں تلفظ جو ہے نا نعت کے اندر اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹس ہے. ایک ایک لفظ جو ہے نا تراشا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ جو ادا کر رہے ہیں نا اس سامنے والے کو. اب یہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ اہل زبان ہو. اہل زبان ضروری نہیں ہے. آپ بھلے کسی بھی زبان سے آپ کا تعلق ہو
لیکن آپ جب مدح سرائی کریں تو اس کے جو ایک جیسے آپ انگلش ہماری زبان تو نہیں ہے نا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں انگلش بولنے کے لیے، تو قریب نہیں تو قریب تر کوشش کرتے ہیں کہ ایکسنٹ کو اس طرح سے اپنائیں، اس کو اس طرح سے اس کے لفظوں کو ادا کریں. تو اسی طرح سے نعت کا بھی یہی فارمولہ ہے، اس کا زبان سے تعلق نہیں ہے، اردو میں ہو، پشتو میں ہو، عربی میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، اس کی ادائیگی ضروری ہے بیٹا. یہ تھوڑا سا ذرا توجہ کرو. اچھا پڑھتے ہو، پچھلے سال بھی تھے، تمہیں سارے معاملات پتہ ہیں. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے قاف، کاف، شین، سین، صاد، کونین، ایسا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ آڈیشن جو ہے نا یہ سب سے اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے. آپ یہاں اچھی پرفارمنس دیں گے تو آپ آگے جائیں گے، یہیں سے آپ آگے جائیں گے. تو کوشش یہ کریں کہ جو لوگ آڈیشن میں آئیں وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں بیٹا. اور لیکن یہ کہ مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اور شاید یہ حضور کا کرم ہی ہے، ان کی نگاہ خاص ہے کہ یہ ہم سب حضور کے ذکر سے متصل ہیں. تو بہرحال کوشش بیٹا کرو کہ لفظوں کی جو ہے نا ادائیگی کا تھوڑا توجہ اس پہ رکھو. اچھا پڑھتے ہو ماشاءاللہ، آگے جا سکتے ہو، اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ جو بھی آگے اللہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا، نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا، مل گئی دولتیں دارین مدینے. ماشاءاللہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، اس کو سنبھالو اور تھوڑا احتیاط کرو. بد پریزی بہت کرتے ہو بیٹا، سمجھ لو. کھانے پینے میں احتیاط کرو، کیونکہ دیکھو گلے کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے کھانے پینے سے. تو یہ نہیں ٹھنڈا پانی پینا، یہ سب چیزیں ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتے ہو. ابھی تم دیکھو کتنی تکلیف میں پڑھ رہے ہو، جگہیں لگا رہے ہو. ایسا آنا چاہیے بھر کے انداز انسان کا کہ پنچ لائن جو ہے نا اچھی ہونی چاہیے. اچھا پڑھتے ہو، سریلے ہو، تو بہرحال بہت زیادہ کیئر کرو. اللہ تعالیٰ باقی انشاءاللہ جو فیصلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، پھر وہ صرف اور صرف ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر مثال کے طور پہ اگر یہ بتاؤ اگر سلیکٹ ہوتے ہو تو کیا کرو گے؟ سوچا ہوا ہے کچھ؟ پریکٹس کروں گا بہتر کے لیے. پریکٹس کرو گے نا، اور اس میں آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. دیکھو بیٹا یہ صرف وہ نہیں کہ آپ نعت پڑھ کے چلے گئے، اس میں جو راؤنڈ ہے نا، راؤنڈ کی ایک راؤنڈ میں آپ نے اچھے کر لیا، بہت اچھا پرفارمنس دے دی، دوسرے میں بالکل ہی آپ صفر ہو جاتے ہیں، اور تیسرے میں پھر پوزیشن ہوتی ہے اندر آپ دوبارہ داخل ہو جائیں مقابلے میں. میں آپ کو یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پراپر طریقے سے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ صرف آپ نے ایک صرف سادی نعت نہیں پڑھنی، وہاں پہ آپ کو 3-4 مراحل سے گزر کے آگے والے اس کے لیے کوالیفائی کرنا، اس کے سیمی فائنل کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی آپ کو. یہ سب کے لیے بات ہے بیٹا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ صرف یہ پاکستان کا واحد ایسا نعتیہ مقابلہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے الحمدللہ دوسرے چینلز جتنے بھی ہیں وہ اب اس طرف آ رہے ہیں کہ ہم نے نعت میں الحمدللہ ایک شرعی انداز سے جدت پیدا کی ہے، اور اس کے جو اطوار ہیں، طریقے ہیں، ان کو اس لحاظ سے رکھا ہے کہ کوئی شخص ان پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ دیکھتے ہیں تو خوبصورت لگتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ سب کے لیے ہیں کہ اگر کوئی سلیکٹ ہوتا ہے یہاں سے تو کوشش کریں، آپ کو بھرپور محنت کرنی پڑے گی. یہ فواد یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی لے لیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ ہماری ٹیم کا حصہ بھی رہے ہیں پچھلے سال، ان کو ساری چیزیں پتہ بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو کافی حد تک آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور پریکٹس بھی کروائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے بیٹا؟ کریں گے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے،
درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے اس سے پہلے کبھی آئے آڈیشن میں؟ پچھلے سال آیا تھا. کیوں رہ گئے تھے؟ بس آپ لوگوں نے سلیکٹ نہیں کیا. آپ لوگوں نے سلیکٹ نہیں کیا. نہیں یہ بتائیں پرفارمنس کیسی تھی آپ کی، یہ بتائیے. سر اس ٹائم تھوڑا سا ویک ہو گیا تھا. اس ٹائم سے تھوڑا سا بہتر ہوں. بہتر. اگلے سال دوبارہ آئیں گے آڈیشن کے لیے؟ انشاءاللہ ضرور آؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. دیکھو بیٹا مقصد پتہ ہے کیا ہے، ہم بڑی دور سے سفر کر کے آئے کراچی سے، اور جتنے بچے بیٹھے ہیں نا سارے آپ سمیت، میں یقین مانو دل سے بہت خوش ہوا کہ آپ کے اس پشاور شہر میں اور اس طرح کا ماحول اور جس طرح سے بچے دلچسپی کے ساتھ، حالانکہ پشتو بولنے والے ہیں، اور جس طرح سے اردو کی نعتیں پیش کر رہے تھے بچے، بڑا یعنی کہ دل خوش ہو رہا تھا. اور پنجابی بھی پڑھ لیتے. مزے کی بات آپ یہ دیکھیں تو میں یقین مانو مجھے بہت خوشی ہوئی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو مقابلہ ہے نا، اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے شہر، اب میں اناؤنسمنٹ وسیم بدانی صاحب کروں گے کہ پشاور شہر سے فلاں بچہ آ رہا ہے، اور وہ بچہ کے پرفارمنس بالکل ڈل کر دے، اس شہر کا نام بالکل خراب ہوتا ہے، علاقے کا نام خراب ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا. سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا. جد و جہد محنت کرو، اور یقین مانو اگر سرکار سے محبت ہے نا، درود شریف کا ورد زیادہ کیا کرو. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لہن کو جو ہے نا بہت اچھا فرمائے گا. یہ میرا ایک تجربہ بھی ہے اور تجزیہ بھی ہے. اس پہ آپ عمل کریں سارے بچے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ. یہ تھا مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 پشاور آڈیشن. تو فاروق بھائی کیسا لگا آپ کو ہمارا پشاور کا ماشاءاللہ آڈیشن؟ جی، یہ کارواں کراچی سے روانہ ہوا اور آج پشاور میں ہم حاضر ہیں. تو یہاں ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا. بڑی خوشی ہوئی، اور چند بچے سلیکٹ کیے گئے. انشاءاللہ یہ آگے مقابلے میں ہمیں سننے کو ملیں گے، آپ کو سننے کو ملیں گے. تو بہت ساری خوشی ہوئی. اللہ پاک یہ کارواں کو ہمیشہ سلامت رکھے ماشاءاللہ. تو ناظرین اس کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ اسلام آباد کا. تو آئیے چلتے ہیں اسلام آباد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. راولپنڈی اسلام آباد آڈیشن. ہم پہنچ چکے ہیں راولپنڈی عیدگاہ شریف میں، جہاں آپ ARY QTV پر مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 کے تمام کنٹیسٹنٹ کو بھی دیکھیں گے اور اس آڈیشن کو دیکھ سکیں گے. آئیے چلتے ہیں اس آڈیشن کی طرف. کیا سنائیں گے آج؟ جی میں کس کی آمد حضرت شریف الدین نیئر صاحب. بسم اللہ کریں. آپ اتنا ہی ہے. کس کی آمد، اس میں سندھڑا کے سارے سر آگے.
اس آدھے منٹ سے 10 منٹ 10 سیکنڈ بہتر ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا لاب کرو. کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے کس کی آمد ہے عطر افشاں عطر نہیں ہے, عطر عطر افشاں جو پھول بکھیرو. پروناؤنسیشن ایسا لفظوں کی ادائیگی ہو کہ سر کے ساتھ گندا ہوا آئے اور سبحان اللہ نکلے. تھوڑا سا ٹیمپو کا خیال رکھیں, بھاگنا نہیں ہے, کیونکہ سر دکھا رہے ہو اور سر میں ہو تو جتنا ٹھہر کے اور جم کے پڑھو گے اتنا ہی امپیکٹ لوگوں پہ. وہ لگتا یہ ہے کہ چونکہ مشکل صنف ہے کافی جو ہے تو اس سے بھاگ رہے ہو, بھاگنا نہیں ہے, وہاں جم کے پڑھو. ان کے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا بس ایک دروازہ مل بیٹھ. بیٹا اردو کا کو کلام سنو. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. دیدار
کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو جب کیا منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ آج الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 کے آڈیشن کو سن کے دل خوش ہو رہا ہے، دل بڑا ہو رہا ہے. الحمدللہ ARYQ TV کی قبلہ حاجی صاحب کی فیاضی صاحب کی 10 سال کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں. میں الحمدللہ سیزن 1 سے ہی اس کا مرحبا یا مصطفیٰ کا حصہ رہا، آڈیشنز بھی دیکھتا رہا اور پروگرام کا بھی حصہ رہا. الحمدللہ ہر سال بچوں میں بڑھتا ہوا ذوق اور آتی ہوئی بہتری مرحبا یا مصطفیٰ کی ہی کامیابی ہے. میں ہر بار اس پروگرام کے پلیٹ فارم پہ کہتا ہوں کہ مرحبا یا مصطفیٰ پہ جب یہ بچے نعت شریف سناتے ہیں تو ان کی اصلاح ہوتی ہے. جب ان کی اصلاح کی جاتی ہے تو وہ صرف ان پڑھنے والوں کی اصلاح نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ دنیا بھر میں وہ نوجوان جو نعت شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، دنیا بھر میں سننے والے ان نوجوانوں کی جہاں اصلاح ہو رہی ہوتی ہے، وہی نوجوانوں میں نعت خوانی کا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھیں. میں نے اکثر نوجوانوں کو، میں کیونکہ دنیا بھر میں ٹریول کرتا ہوں، یورپ میں، امریکہ میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں. تو میں نے حیران ہو کے ان کے والدین سے پوچھا کہ اس معاشرے میں ان میں نعت شریف کا شوق کہاں سے آیا؟ تو بتایا کہ مرحبا یا مصطفیٰ میں جس طرح بچوں کو نعت شریف سکھائی جاتی ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ نعت شریف یہاں پر پڑھی جاتی ہے، اس سے نہ صرف ان میں شوق پیدا ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا میں سننے والے نوجوانوں میں حضور علیہ السلام کی نعت کا شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ کریم ARYQ TV کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور جس طرح ہر معاملے میں، قرات کے معاملے میں، نعت خوانی کے معاملے میں، بیانات کے معاملے میں ARYQ TV نئے سے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لاتا ہے اور پھر ان کی اصلاح کر کے ان کو مزید آگے لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خدمات دین میں ARYQ TV کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. جی ناظرین، ہمارے راولپنڈی ریجن کے آڈیشن ختم ہوئے. ہم نے یہاں پہ چنیدہ نعت خانوں کو اکٹھا کیا ہے جن کو آنے والے پروگرامز میں آپ سنیں گے، اور ہمارا اگلا سینٹر لاہور ہے جہاں کے آڈیشن آپ دیکھیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. لاہور آڈیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
नाजरीन मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दाता की नगरी लाहौर से मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 10 के साथ आपका खैर मकदम है। मैं हूं सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से जो कारवान मिदहत मरहबा या मुस्तफ़ा की सूरत में शहर कराची से जिसका आगाज हुआ, रवां दवा हुआ ये काफिला, वो मुख्तलिफ शहरों के सफर करता करता आज पहुंचा है दाता की नगरी लाहौर में। और पूरी दुनिया के नाजरीन जानते हैं और बिलखुसूस वाबस्तगान नाद ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि लाहौर हमेशा से बहुत ज्यादा टैलेंट का और पोटेंशियल का मरकज रहा है। बड़े बड़े नामवर नामी गिरामी लोग यहाँ से नात के लिए मुंतखब हुए और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। आज मरहबा या मुस्तफ़ा के सीजन 10 का ऑडिशन है दाता की नगरी लाहौर में। कसीर तादाद में नौजवान बच्चे बच्चियां इस ऑडिशन के लिए मौजूद हैं, अपनी अपनी बारी के मुंतज़िर हैं। हमें देखना है कि आज दाता की नगरी लाहौर से कौन सा टैलेंट एक्सप्लोर होता है और मरहबा या मुस्तफ़ा के फाइनल राउंड तक, इब्तदाई राउंड तक रसाई हासिल करने की कौन कौन से खुशनसीब कामयाब होते हैं और इस कोशिश में कौन समरावर होते हैं। हम ये देखेंगे आज के मरहबा या मुस्तफ़ा के सीजन 10 के ऑडिशन में। तो आइए बढ़ते हैं नाजरीन बच्चों की तरफ, आज के पार्टिसिपेंट्स की तरफ। देखते हैं कि कौन कौन सा खुशनसीब किस किस तरह का टैलेंट लेकर आज दाता की नगरी लाहौर में जलवागर है। आइए बढ़ते हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा घर सांस की गाहटों के साथ चलता है, मेरे दिल के। अरे ओ जाने वाले सुन तबीबे दिल से ये कहना। अरे ओ जाने वाले सुन तबीबे दिल से ये कहना कि मरीज़े दिल को इतनी देर तड़पाया नहीं। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले छीदा। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में। तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहां में। मैं शहजाद के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं शहजाद
حسن عمران ماشاءاللہ اپنی جان سے زیادہ جان لگا کے نعت شریف پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کے لیے کہیں سبحان اللہ. چھوٹے سے بچے ہیں, بہرحال بچے ہیں لیکن اس عمر میں اس انداز سے پڑھنا بڑی بات ہوتی ہے. اور بہرحال لفظوں کی ادائیگی تھوڑی سی بیٹا ابھی بھی بہت زیادہ متاثر ہے, لیکن لفظ نہیں توڑو, کیونکہ پتہ ہے آڈیشن میں ہمیشہ یاد رکھنا ابھی تو بہت چھوٹے ہو, تمہارے لیے کافی راستے ہیں. نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے, مجھے تو کے مقدر پہ رشک آتا ہے, وہ لوگ کیا تھے جو محبوب کبریا سے ملے, حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, درختوں پہ یوں نکھار آیا تمہارا نام. آپ لوگوں کا تو تمہیں پتہ ہے نا, اس میں صرف سولو پرفارمنس تو نہیں ہوتی نا, اس کے راؤنڈز ہوتے ہیں. میرے خیال پاکستان میں کوئی اس طرح کا نعتی مقابلہ نہیں ہوتا جس طرح سے مرحبا مصطفیٰ ہوتا ہے. اس میں باقاعدہ راؤنڈ ہوتے ہیں. ایک راؤنڈ میں اچھی پرفارمنس ہے, دوسرے میں بالکل ڈاؤن, تیسرے میں اس سے بدتر, تو پھر بھاری ہو جاتا ہے. پھر بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے, کہ سکون پایا ہے بے کسی نے, حدود غم سے نکل گیا ہوں, خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, میرے جنازے پہ رونے والوں. علی عادل, یہ بتاؤ کہ مرحبا مصطفیٰ نام سنا ہے صرف آپ نے؟ جی سر. میں پروگرام بھی سنا ہوگا؟ سنا ہے سر. سنا ہے. کیسا, آپ پتہ ہے کس طرح سے ہوتا ہے یہ؟ فرسٹ راؤنڈ ہے سر. فرسٹ ٹائم؟ جی جی. نہیں راؤنڈز آپ کو پتہ ہے نا کتنے ہوتے ہیں؟ 3 راؤنڈ ہوتے ہیں اس میں. جی جی سر. ہاں تو اس میں تیاری کر لیں گے آپ؟ جی سر انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے, چلو بیسٹ آف لک, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ.
जी नाजरीन, मरहबा या मुस्तफ़ा की सूरत में सीजन 10 का ये काफिला हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की सरजमीन कराची से इसका आगाज हुआ। ये सफर करता करता हैदराबाद पहुंचा। हैदराबाद से मदीनतुल औलिया मुल्तान, औलिया की सरजमीन, वहां का टैलेंट एक्सप्लोर करते करते ये कारवां पहुंचा सुर की सरजमीन फैसलाबाद में। फैसलाबाद से ये कारवां आगे बढ़ा, फिर इसका पड़ाव था रहमान बाबा का शहर पिशावर, पख्तूनख्वा की ये खूबसूरत पढ़ने वालों की पट्टी, और इसके बाद ये कारवां पहुंचा है हजरत इमाम बरी और ताजदार गोलड़ा की सरजमीन रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आज इसका आखिरी पड़ाव था दाता की नगरी लाहौर। लाहौर के रहने वाले जिंदा दिलान कहलाते हैं। कोई शोबाए जिंदगी हो उसमें इनका हिस्सा, इनका खासा हमेशा मोतबर रहा करता है। आज भी बड़ी तादाद में बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले, खुशनवा, खुश इल्हान, खुशअंदाज नौजवान इस प्रोग्राम में शामिल हुई। बहुत बहुत अच्छा टैलेंट यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया। बाज़ औक़ात जजेस के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो किसका नाम रखें और किसको स्किप करें। बहरहाल जजेस ने भी बड़ी खूबसूरती से अपना फर्ज मनसबी अंजाम दिया है। हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी, अर्ज़ वतन के मुमताज़, मोहतरम और बड़े खूबसूरत लहजे के सनाखान रसूल आज फरीज़ा मुनसफ़ी में शामिल थे। और सराइकी खित्ते के बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हमारे बरादर मोहतरम मोहम्मद फारूक मेहरवी भी आज इस मनसब में शामिल थे। नाजरीन, मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 10 के दाता की नगरी के ऑडिशन से हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सीजन 10 का ये ऑडिशन का मरहला तो मुकम्मल हुआ। अब हमें मिलना है मरहबा या मुस्तफ़ा के इब्तदाई राउंड में। वसीम बादामी होंगे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए, सारी एपिसोड्स के लिए। हमें मरहबा या मुस्तफ़ा का नगमा अलापते हुए दाता की नगरी लाहौर से रुखसत चाहनी है। हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी, मोहम्मद फारूक मेहरवी और हमारे तमाम लाहौर के जो पार्टिसिपेंट हैं आज सीजन 10 के, वो सारे मिल के मरहबा या मुस्तफ़ा का नगमा अलापेंगे। मरहबा या मुस्तफ़ा, 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 या मुस्तफ़ा अहलन व सहलन मरहबा, या मुस्तफ़ा अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा अहलन व सहलन मरहबा, या मुस्तफ़ा अहलन व सहलन मरहबा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा।